اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے ایمان والو، اے لوگو، ہم نے تم تمام کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قبیلوں میں گروہوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو۔ تم میں کا برتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو صاحب تقوی ہو اور اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ الحجرات کی 13 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، مومنوں سے، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی ایمانی تربیت کے لیے خطاب کر کے ان کو ڈائریکشن دیا، ان کو رہنمائی کے کلمات کہے۔ اب یہاں پوری انسانیت سے خطاب ہے، سارے لوگوں سے، مومن ہو، کافر ہو، ملحد ہو، سارے انسانیت سے خطاب ہے، سارے لوگوں سے، جنات سے، انسان سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم تمام کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ سب سے متعلق ہے۔ کیوں یہ اہمیت کو بتایا گیا اور اس حیثیت کو؟ انسانوں میں ایک چیز ہے حسب نسب پر فخر کرنا، اعلیٰ خاندان ہونے پر فخر کرنا، یا کسی کو کمتر سمجھنا۔ اللہ نے پوری انسانیت کو یہ سبق دیا ہے۔ اسلام میں تو ہے ہی کہ حسب نسب، اونچ نیچ، خاندان، ذات پات نہیں ہے۔ اسلام کا تو تصور اور تعلیم سب سے بلند ہے، لیکن اللہ نے پوری انسانیت سے، پوری کائنات سے خطاب کیا کہ سنو، تم میں کا کوئی بڑا نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے، سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا۔ تو پھر تم کہاں سے بڑے ہو گئے، کون چھوٹا ہو گیا، وہ اونچی ذات کا ہو گیا، وہ نیچی ذات کا ہو گیا، وہ اعلیٰ ہو گیا، وہ ادنا ہو گیا، کہاں سے سب ہو گیا؟ تمہاری جڑ کون ہے؟ آدم اور حوا۔ تو برابر ہوئے کہ نہیں سارے کے سارے لوگ؟ تو پورے انسانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ سماج کے اندر جو تمہارے چھوا چھات اور اونچ نیچ، ذات پات کا میٹر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ دلیل کہ تمہاری جڑ اور اصل آدم اور حوا سے ہے۔ تو جب سب وہیں سے ہو تو یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ پھر کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ شعوب اور قبائل، شعب کی جمع شعوب، قبیلہ کی جمع قبائل، اور اس سے چھوٹا عوائل، یعنی شعوب بہت، جب خاندان بہت بڑا ہو جاتا، پہچاننا مشکل ہوتا، تو پھر قبیلے ہوتے تھے، پھر قبیلے بڑے ہو جاتے تو عوائل ہوتے تھے، یعنی چھوٹے موٹے خاندان۔ جیسے آپ اپنے دیہاتوں میں دیکھیے کہ پٹیدار ہوتا ہے، پھر خاندان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کون ہوتا ہے، تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو کہ کون کہاں سے ہے۔ تو اللہ نے قبائل میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو کہ بھائی یہ شاخ ہے فلاں قبیلے کی، یہ شاخ ہے، پھر اوپر جڑ یہ ہے، پہچاننا تمہارے لیے آسان ہو۔ یہ اللہ کی حکمت ہے تاکہ کوئی حسب نسب پر فخر نہ کر سکے۔ مثلا قریش قبیلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قریش کے اوپر پھر بنو ہاشم، پھر بنو ہاشم کے اوپر عدنان، اور پھر ان کے اوپر الگ قبیلے آدم علیہ السلام سے خاندان ملتے تھے۔ اب آج قریش کا خاندان اب 1400 سال سے کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، تو پھر اس کی برانچیں ہیں، جیسے بنو
ہلال ہے، بنو تمیم ہے، یہ سب عوائل اور خاندان آج بھی موجود ہے عرب کے اندر۔ بنو تمیم ہی قریش کا خاندان علیہ رسول ہے، لیکن اس کی درجنوں برانچیں ہیں، کیونکہ اتنا بڑا ہو گیا خاندان کہ وہ ان سے پوچھو کہ یہ تمہاری اصل کیا ہے تو بتائیں گے ہم بنو تمیم سے، ہم فلاں سے، ہم فلاں سے ہیں۔ تو شعوبم و قبائل میں اللہ نے اس لیے تقسیم کیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ یہ فخر کے لیے نہیں تقسیم کیا ہے، حسب نسب پر فخر کرنا یہ جاہلیت کی علامت ہے، یہ صرف جان پہچان کے لیے، پہچاننے میں آسانی ہو، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور سنو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چاہے جتنے بھی بڑے خاندان کے رہو، خاندان میں بانٹنے کا مقصد آپسی تعارف میں آسانی ہو۔ اور اللہ کے نزدیک تم میں برتر کون ہے؟ جو صاحب تقوی ہو۔ انسان کی برتری اور بلندی اس کے تقوی سے ہوگی، اس کے حسب نسب خاندان سے نہیں ہوگی۔ بلال ابن رباح غلام تھے، حسب نسب ان کا غلاموں کا خاندانوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، لیکن ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو بشارت دی کہ بلال جنتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں۔ حضرت صہیب رومی، روم، اٹلی، وہاں سے آئے تھے۔ اللہ نے ایمان و تقوی کی وجہ سے انہیں برتری عطا کی۔ فارس، ایران کا پرانا نام فارس ہے، سلمان فارسی فارس سے آئے تھے۔ ایمان و تقوی کی وجہ سے اللہ نے انہیں بلندی دی۔ ابو لہب خاندان رسول سے تھا، ڈی این اے ملتا تھا، حسب نسب ملتا تھا، ایمان و تقوی سے محروم تھا، اللہ نے اسے جہنم کی بشارت دی، سیصلی نارن ذات لہب۔ ابو جہل خاندان رسول سے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ اسے بھی جہنم کی بشارت دی۔ تو حسب نسب اگر ایمان و تقوی کے بغیر ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر ایمان و تقوی کے ساتھ ہے تو ایمان و تقوی کی وجہ سے اللہ اسے بلندی دے گا، نہ یہ کہ حسب نسب کی وجہ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمائے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بلند، برتر اور زیادہ قریبی اور صاحب احترام کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو۔ جب کوئی متقی ہوتا ہے تو متقی ہونے کی وجہ سے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب کوئی ایمان و تقوی سے محروم ہوتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، دین نہیں، تو پھر وہ شیطان اپنا اسے دوست بنا لیتا ہے۔ یعنی جو ایمان سے محروم ہے وہ کفر پر ہے، شیطان کا دوست ہو گیا۔ ایمان و تقوی ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور اللہ جسے اپنا دوست اور ساتھی بنا لے اس کے بارے میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ کے جو ولی اور دوست ہیں انہیں کسی طرح کا خوف یا رنج نہیں ہوتا ہے۔ یہ خوف اور رنج و غم کیا ہے؟ رنج اور افسوس کا تعلق آدمی کے پچھلے ٹائم سے ہے، پچھلا جو وقت ہے جب اس پر غور کرے گا، ایسا کیا ہوگا تو یہ ہوتا، یہ کرتا تو وہ ہوتا، دوسروں کی آدمی ترقی دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، کسی کام میں ہاتھ ڈالے، کہیں جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، آگے کا کیا ہوگا۔ تو دو ہی چیز انسان سے جڑی ہے، رنج و افسوس جس کا تعلق گزرے ہوئے وقت سے ہے، خوف اور ڈر جس کا تعلق آنے والے وقت سے ہے۔ اللہ نے ایمان اور تقوی کی وجہ سے جنہیں اپنا دوست بنایا
ان کو رنج و افسوس اور خوف سے آزاد کرتے ہوئے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب سوال ہے کہ اللہ کے ولی دوست کون ہیں، اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ آج صورتحال ایسی ہو گئی کہ آدمی ولایت ولی اور ایسا سمجھنا کہ ولی کوئی الگ ہی مخلوق ہے۔ اللہ نے کہا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ اللہ نے خود اپنے ولی کی تعریف کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اپنے ولیوں کی خوبی بیان کی۔ ولی کون ہے اس کی تعریف خود اللہ نے بیان کی، کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں وہی اللہ کے ولی اور دوست ہیں۔ تو اس آیت میں پوری انسانیت سے خطاب کیا اور بتایا کہ اللہ کے ہاں تقرب کا معیار حسب نسب نہیں بلکہ تقوی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ علیم اور خبیر دو چیزیں ہیں، علم ہے کہ کوئی معلومات ہے، خبیر خبر کا تعلق بالکل اندر سے ہوتا ہے، یعنی بالکل نیوز، پکی رپورٹ، دلوں کے حالات، اندر کے حالات، اور ایک عام جنرل معلومات ہے۔ تو اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے، لوگوں کے ظاہر باطن اندر باہر ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان و تقوی عطا فرمائے اور اپنے اولیاء اور دوستوں میں سے ہمیں بنائے اور رنج و خوف سے آزادی عطا فرمائے، اور جو جاہلیت کی علامتیں ہیں حسب نسب پر فخر کرنا، ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔